Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں رضوی بھائی اور آج ایک اور خاص بات کے ساتھ آپ کی برگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت شدید ہر کوئی جو شخص ہے وہ مذمت کر رہا ہے کہ جو موٹر وے والا واقعہ پیش آیا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں اور ایسے کئی واقعات ہوتے آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں۔ بس چند ایک واقعات میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں اور ان کو پھر جو ہے ان کے اوپر 2-3 دن مذمت ہوتی ہے، اس کے بعد نوٹس لیتے ہیں اور نوٹس لینے کے بعد اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ ملزمان یا تو ان کو جو اہل خانہ ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، اور جو معاف کروایا جاتا ہے وہ کس طرح کروایا جاتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ دھمکیاں دے کر کے صلح کروائی جاتی ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، یا جس طرح بھی، وہ ایک الگ ایک ہمارا معاشرہ ہے بس۔ اور جو ملزم ہوتے ہیں وہ اتنی بڑی حرکت کرنے کے بعد بھی بچ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں۔ ایسے کئی کیس آپ نے خود دیکھے ہوں گے، میں اپنے تجربے کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ اور پھر پوری دنیا کی عورتیں اس کی مذمت میں کر رہی ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں، اظہار یکجہتی یا جو بھی اسے کہہ دیں آپ۔ اب آج میں چند ایک خاص عنوانوں پر بات کروں گا۔ ایسی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ایک عورت کا ریپ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے میڈیا ہلچل مچاتا ہے، لیکن ہزاروں کارروائیاں، ہزاروں ایسے زناخاریاں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، مگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ ایک تو ایسے بدکاریوں کے جو ہے وہ اڈے قائم کیے گئے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں، ان کے اوپر کوئی کلام نہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ جو معزز اور معتبر طریقے سے یہ کام کیے جاتے ہیں اور جن کو ایک اچھا نام دے کر یہ کام کیے جاتے ہیں، تو ان کے اوپر جناب بہت ساری اعتراضات ہوتے ہیں، ان کے اوپر کیس ہوتے ہیں اور اس طرح۔ تو جو معزز طریقے سے یہ کام ہو رہے ہیں، جو اڈے بڑے معزز نام سے چلتے ہیں، جو بدکاریوں کی فحشی کو پروموٹ کرنے کے لیے جو پلیٹ فارم سر عام چلتے ہیں اور ان کا نام بھی اچھا ہوتا ہے اور سب ان کا نام پڑھ کے بطور فخر بتاتے ہیں کہ ہم اس ادارے کے ہیں، ہم ان کے اوپر کوئی کلام نہیں ہوتا اور ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ان کو کوئی منظر عام پہ نہیں لاتا، اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہزاروں بچیاں ایسے برے کاموں کا شکار ہوتی ہیں، ہزاروں نوجوان اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور نام ہے ایجوکیشن کا۔ حال ہی میں ایک ہمارے بہت ہی فیمس اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کا میں کلپ سن رہا تھا۔ انہوں نے مدارس کے اوپر، کیونکہ ان کا تعلق علماء سے ہے اور علماء کے خلاف ان کو ایک عجیب سی پتہ نہیں کوئی ذاتی دشمنی ہے، ان کے ساتھ کیسا کیا علماء نے کیا ہے جو وہ اپنی وہ بدلہ دے رہے ہیں، تو وہ مدارس کے اوپر اور مولویوں علماء کے اوپر بولتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ فلاں مولوی نے مسجد کے اندر ایسا کیا ہے، اور فلاں مولوی نے، وہ مدارس جو ہیں ان کے اندر یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ۔ لیکن میں حیران ہوں، وہ جو انجینئر صاحب ہیں 7 سال میں سے 6 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ کتابیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اپنے کسی بچے کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، اتنی گندی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مدرسوں کے بچے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے جلدی ایجوکیٹ ہو جاتے ہیں اسکولوں کی نسبت، کیونکہ جاتے ہی وہ اس طرح سیکسی قسم کی کتابیں ان کو پڑھانا شروع کرتے تھے، اور ایسی کتابیں جو عام حالت میں آپ کو ملتی نہیں۔ آپ کو کسی اسکول کی کتاب میں ملے گا کہ اگر کوئی کتے کے ساتھ کر لے یا گدھے کے ساتھ کر لے، تو فقہ کی بنیادی کتابیں جو پہلے سال میں پڑھائی جاتی ہیں نا، اس میں یہ قدوری شریف جو لکھا ہوا ہے، یہ قدوری بدماش شریف نہیں ہے، اس میں یہ سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیزیں شاید آپ میں سے کئی لوگ ابھی اس حالت میں پہنچ کے آج تک زندگی میں انہوں نے کبھی یہ تصور بھی نہ لایا ہو۔ ان کے وہ انجینئر خود کو انجینئر کہتے ہیں، اور وہ ظاہر سی بات ہے کسی یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری لی ہوگی، جس یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری لی ہے اس کا نام ذرا ہمیں بتائیں، ہم اس یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں گے کہ جہاں سے انہوں نے ڈگری لی ہے اس کے اندر کیا یہ کام ہوتی ہیں یا نہیں ہوتے، جو وہ مدارس کے اوپر ایک الزام لگا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے مدارس میں نہیں ہوتا، اگر برا کام ہم یہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر بھی ہو، مسجد نبوی کے اندر بھی ہو برا کام، تو وہ برا ہے، چاہے وہ مدارس میں ہو چاہے یونیورسٹیز کے اندر ہو۔ امتیاز دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے، دونوں کو ایک جیسا بیان کرنا چاہیے۔ اگر مدارس کے اندر کچھ لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں مدارس غلط ہیں یا مدارسی نظام غلط ہے یا ہر مدارس کا عالم غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدارس کے اندر چند ایک ایسے گندے کیڑے ہیں جن کو پر ایکشن لیا جائے اور اس کی جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں، اور ایسے سیکیورٹی ادارے جو ہے ہمیں اداروں کے کچھ ایسے اہلکار قائم کیے جائیں جو ہر مدارس کے اندر ایسی چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ ان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، نہ کہ مدارس اور دینی تعلیم پر انگلی اٹھانی چاہیے، علماء پر انگلی اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر آئیں، اچھے ٹیچرز بھی ہیں، یونیورسٹیز ایک اچھا کام کرتی ہیں، ایجوکیشن دیتی ہیں، بالکل اچھی بات ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں بندہ فقیر بھی انجینئر ہوں اور مجھے یونیورسٹیوں سے 9 سال سے 10 سال کا عرصہ میں نے یونیورسٹیز کے ساتھ ریلیٹڈ گزارا ہے۔ میں نے فنکشنز اٹینڈ کیے ہیں۔ میں نے بتایا کہ میں پہلے سنگنگ کرتا تھا، اس طرح کے جو عام ہمارے شوق ہوتے ہیں کالجز بوائے کے، تو وہ ہمارے تھے، تو وہ اس کے اندر ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر۔ میں نے وہاں یونیورسٹی کے اندر، نیشنل یونیورسٹی کے اندر، کامسیٹس یونیورسٹی کے اندر ایسے ہم نے کئی جو ہے وہ فنکشن اٹینڈ کی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر کیا معاملات ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس پروف موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں۔ میری ایک نیشنل یونیورسٹی کی ویڈیو میری ویب سائٹ www.rizvibhaiionline.com پر آپ جائیں گے تو وہاں پر نیشنل یونیورسٹی کے بارے میں ایک لنک ہوگا، اس کو آپ کلک کریں گے تو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں صرف پیش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ یہاں پر ویڈیو نہیں لگا رہا یا باقی چیزیں نہیں دکھا رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انجینئر صاحب کیونکہ یونیورسٹیز کی پیداوار ہیں، اور وہ جو ہے یونیورسٹیز پر نہیں کہتے کہ یونیورسٹی کے اندر زنا ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کے اندر ایک بڑے پیمانے اور تحقیقات کے مطابق 25% تک عورتیں وہ جو ہے بدکاری کا شکار ہوتی ہیں اور ان کی وہ حاملہ ہوتی ہیں، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ ایک بڑے لیول پر یونیورسٹیز کا جو ماحول ہے وہ آپ خود جانتے ہیں کس طرح کا ہے۔ میں یونیورسٹیز اور میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ کو ایجوکیشن کے خلاف ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، میں نے ایک بات ضرور کی تھی کہ عورتوں کے لیے ایسی تعلیم لینا مناسب نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد وہ زیر مبادلہ کمائیں، وہ جاب کریں، وہ یعنی اپنے سرمایہ کاری کا جو ذریعہ بناتی ہیں عورتیں، جن کے آگے جل کے وہ اخلاق کا شکار ہوں۔ ایسی تعلیم عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں نے اس کے اوپر کلام کیا تھا، بعض علماء نے مجھ پہ بڑی تنقید کی تھی، تو میں آج یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر کلام کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے انگلی اٹھانی ہے تو سب سے پہلے یونیورسٹیز پر اٹھائیے، ان کے اندر ہونے والے فنکشنز کو اٹھائیے۔ ہم جو آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو یونیورسٹیز کے اندر جب فنکشن ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کس تاریخ کو کون سا فنکشن ہوتا ہے۔ اس فنکشن میں آپ یونیورسٹی کے اندر جائیے اور رات 12 بجے کے بعد آپ کسی بھی واش روم کا معائنہ کر لیجئے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بڑی بے حیانہ گفتگو کر رہا ہوں میں۔ کیوں کر رہا ہوں میں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایک موٹر وے پر سانحہ ہوتا ہے، اس عورت کا آپ کو درد اور دکھ ہے، تو ہزاروں اپنی بچیوں کا آپ کو دکھ اور درد نہیں ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے، کسی ماں باپ کو کہو کہ آپ ایسی یونیورسٹی کے اندر بچوں کو نہ پڑھاؤ کہ جہاں پر مرد پڑھتے ہیں، لیکچرار بوائز جو ہے وہ ٹیچر ہیں، بوائز ساتھ میں پڑھتے ہیں، نہ پڑھاؤ، تو کہتے ہیں جی ہماری بچیاں پاک مریم کی جیسی پاک ہیں۔ ہماری بچی، ہماری اولادیں غلط ہو ہی نہیں سکتی، ہمارا خون ہے نا۔ حالانکہ وہی بچی رات کو انٹرنیٹ لے کر کے الگ روم میں سوتی ہے۔ آپ کو کیا پتا انٹرنیٹ پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ پرانے وقتوں کے وہ پرانے باپ ہیں، آپ کو نہیں پتا اولادیں کہاں تک جا پہنچی ہیں ہماری۔ 95% بچے ماں باپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور باپ سمجھتا ہے میرا بیٹا جبرائیل امین کی جیسا پاک ہے، میری بیٹی نہ میری بیٹی جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسروں کے بچے غلط ہیں، میری بیٹی کے بارے میں بات ایسا مت کرنا۔ اور جب بیٹی کسی طرح بھاگ جاتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں میری بیٹی نے ایسا کیا ہے، بات بیر نہ نکلے، دفن کر دو۔ پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہوتے ہیں۔ تو انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ یونیورسٹی کے اوپر آپ کلام نہیں کرتے، مدارس کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں۔ اگر آپ اعتدال پسند ہیں تو دونوں طرف آپ بات کریں، یا تو پھر آپ خود یونیورسٹیز کی پیداوار ہیں اس لیے آپ یونیورسٹی کے اوپر اعتراض نہیں کرتے۔ آپ کو نہیں پتہ نیشنل یونیورسٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اگر نہیں پتہ تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو ڈیٹ بتاؤں گا، آپ چلے جائیں نیشنل یونیورسٹی کے پروگرام کے اندر، آپ اٹینڈ کر لیں، آپ دیکھیے گا
ویلنٹائن ڈے والے دن آپ یونیورسٹیز کا معائنہ کیجیے. آپ کو معلوم ہوگا یونیورسٹیز کیا ہمیں سکھاتی ہیں, چاہے وہ کام سیٹس ہو, وہ پنجاب ہو, وہ جو ہے ریفا یونیورسٹی ہو, وہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہو, وہ نیشنل یونیورسٹی ہو, وہ نمل یونیورسٹی ہو, کوئی بھی ہو, آپ ذرا معائنہ کر کے دیکھ لیجیے. آپ تو یونیورسٹی کے اندر ایک پورشن بنایا گیا ہے ریسٹ روم کے نام سے. یہ روم جو ہے بوائز کے جب کلاس ایک خالی ہوگی تو وہ اس کے لیے ریسٹ کریں گے. طلباء جو ہیں جب وہ تھک جائیں گے تو ان کے لیے الگ میوزک روم ہے, ریسٹ روم ہے, بیڈ روم ہے ان کے لیے. میں صرف بڑی ہی مجبوری کے ساتھ اور بڑے ہی میں محدود الفاظ کے ساتھ بول رہا ہوں, میں کھل کے اس طرح نہیں بول رہا, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں خود یونیورسٹیز کا حصہ رہا ہوں. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ علماء مدارس کے اوپر بھونکنے سے پہلے اگر آپ واقعی اعتدال پسند ہیں تو یونیورسٹی کے اوپر بھی ایک کلپ بنائیں. تو یہ جو بدکاری یونیورسٹی کے اوپر بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے, جو عورتیں آج کہتی ہیں جی عورت کے ساتھ اس کے ساتھ برا ہوا ہے, اس کے ساتھ برا ہوا ہے, لیکن جب آپ یہ معاملات کر کے اور آپ مومن اسلام کا نام لیتی ہیں, اسلام کے رولز سے نکل کر کے آپ اپنے بدن کو پینٹ شینٹ جیسے لباس سے ڈھال کے آپ باہر نکلیں گی تو آپ کو لوگ نظر جھکا کے نہیں ملیں گے, آپ کو شیخ سعدی نہیں ملیں گے, آپ کو یوسف علیہ السلام جیسے مرد نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو ایسی لوگ ملیں گے جیسے کہ موٹر وے والے ملے ہیں, کیونکہ جب آپ محرم کے بغیر عورت عمرے پہ جہاز پہ نہیں جا سکتی, تو محرم کے بغیر ایک عورت سفر جب نہیں کر سکتی اور رات کا سفر, یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور نہیں ہے جہاں سینکڑوں میلوں کلومیٹر کا فاصلہ ایک عورت اکیلا تنہا سفر کرتی تھی. راستے میں شیر اور درندے بھی دیکھ کر کہتے کہ اس عورت کو چھیڑنا نہیں ہے, یہ عمر فاروق کی سلطنت کی عورت ہے. یہ آپ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, اور پاکستان وہ پاک سرزمین ہے, لیکن اس پاک سرزمین میں جو بیج بوئے گئے ہیں وہ پاک نہیں ہیں. یہ یونیورسٹیز کی صورت میں, یہ ڈراموں فلموں کی صورت میں, یہ ہمارے نوجوان فیشن کی صورت میں, یہ ہماری تعلیم کی صورت میں, یہ ہندوستان اور پاکستان کو برباد کرنے کا ایک بڑا پلان ہے, جس کا اثر اتنا ہو چکا ہے کہ ہماری 10 نسلیں آنے والی جو ہے اگر وہ ریکور کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتی. آج آپ کی بیٹیاں وہ کالج یونیورسٹیز کا حصہ ہیں, لیکن آپ نہیں جانتے کہ یونیورسٹیز کے ماحول میں ان کو کیا سکھایا جاتا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ سیکس کے ایجوکیشن کے پورے چیپٹر ہماری لاہور یونیورسٹی کے اندر موجود ہے, لیکن اس کے اوپر کلام نہیں کیا. ہاں, فقہ کی ایک بات جو میرے صاحب کی یاد لگی کہ جناب فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کوئی جانور کے ساتھ, کتے کے ساتھ ایسا زنا کر لے, ہم بستری کر لے, اس کے اوپر کیا حکم ہے. تو یہ حکم علماء نے بتایا, اگر کوئی ایسا ممکنات ہے, یہ ممکنات میں سے ہے, کوئی گناہ ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. تو یہ مسائل لکھی ہوئی ہیں قدوری کے اندر اور ہدایہ کے اندر. تو یہ میرے صاحب کہتے ہیں جی یہ لکھی ہوئی ہیں, لہٰذا یہ فقہ گندی ہے. تو میں کہتا ہوں پورے چیپٹر سیکس کے ہماری یونیورسٹی کے اندر پڑھائے جاتے ہیں, یہ غلط نہیں ہے. ان کے اوپر کام نے روکا نہیں گیا آپ کو, پھر آپ کیوں نہیں روکتے. اور جو ہدایہ کے اندر, قدوری کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں, اگر آپ ان کو پڑھیں تو وہ ابن ماجہ کی روایت کے اوپر لکھی ہوئی ہیں. ابن ماجہ کی کتاب الحدود کے اندر روایت موجود ہے, جو جانور کے ساتھ زنا کر لے اس کے بارے میں کیا حکم ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے, تو اس کے اوپر علماء ڈسکشن کرتے رہے ہیں. تو علماء نے حدیث کے اوپر ڈسکشن کی, قرآن کے اندر آیات ہیں حیض کے بارے میں, نفاس کے بارے میں, ہم بستری کے بارے میں, اور ہم بستری کے اوقات کے بارے میں سورہ نور کے اندر پوری ڈسکشن ہوئی ہے. تو کیا آپ ان کے اوپر کلام نہیں کریں گے؟ جب فقہاء کلام کریں گے تو کتاب کے اندر اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے نا. جب تذکرہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مدارس کے اندر گندی تعلیم ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث ڈیفائن ہو رہا ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے, یہ یونیورسٹیز کے اندر یہ جو بڑے پیمانے پہ گندگی پھیلی ہوئی ہے, ان کو ہمیں روکنا چاہیے, ان کے اوپر ہمیں تبصرے کرنے چاہیے, ان کے اوپر کلام کرنا چاہیے. ہمارے ٹی وی ڈراموں کے اندر یہ غیر محرموں کے ساتھ جو ملاپ کے طریقے ہیں, یہ بچوں کے دماغ بنائے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں, آپ ایک گھر کے اندر بڑا پردہ لگایا ہوا ہے. سید صاحب کے تو گھر کے عورتوں کسی نے دیکھی نہیں آج دن تک. شیخ فلاں علامہ صاحب کی جو بیوی ہے وہ 20 سال سے ہمارے پڑوس میں رہی ہے, کسی نے نہیں انہیں دیکھا. بڑا پردہ, پھر اندر دروازہ, دروازے کے اندر ایک اور پردہ, کبھی ان کی جو بیوی نظر باہر نہ آئے. لیکن اسی گھر کے اندر ٹی وی موجود ہے, ٹی وی کے اندر اوپر ڈرامے چل رہے ہیں, اور وہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں, اور دیکھ رہی ہیں کہ جو ہے جب ہسبینڈ گھر نہیں ہوگا تو بیر تعلقات کیسے رکھنے ہیں.
اب بچیوں کو بتایا جا رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, باپ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں کہ جب ہم بڑے ہوں گے تو ہمارے اس طرح کے تعلقات بنانے ہیں, دوستیاں بنانی ہیں, یاریاں بنانی ہیں. اور جب وہ باہر نکلیں گی ماحول میں, اور فیشن ایسے پہننے ہیں ہم نے, ڈریسنگ ایسی ٹائٹ قسم کی ہم نے کرنی ہے. جب ایسی ٹائٹ ڈریسنگ ہم کر کے باہر نکلیں گے تو پھر باہر کے لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کو ولایت کی نظر سے دیکھیں گے نا. وہ آپ کی جسم کو آپ کی طرف نظر جو اٹھائیں گے, مرد کی نظر ہے ہی خراب جناب, آپ جو کہتے ہیں مرد کی نظر ہے ہی گندی, ٹھیک ہے, تو مرد کی نظر گندی تبھی ہے جب مرد کو وہ چیز آپ فحشت پہ ابھارتے ہیں, تو ورنہ مرد کبھی بھی یہ کسی عورت کا پیچھا نہیں کرتا. بڑی معذرت کے ساتھ, بڑے ہی سوری, آپ کو بڑا برا لگا ہوگا, لیکن بہت سارے دوست جب مجھے کالیں کر کے ایسی کومنٹس کریں گے تو میں پھر بولوں گا. لہٰذا ان یونیورسٹیز کے اوپر آپ ایکشن لینا چاہیے آپ کو. آپ حکومت پاکستان سے اور اپنی عدالتوں سے ریکویسٹ کریں کہ ان کے اوپر قابو پایا جائے. اب رہا ریپ کیس, تو عورت چاہے وہ اکیلی آ رہی تھی, حالانکہ شریعت کے روح سے غلط ہے, اس کا اتفاق ہوا, پٹرول بھی ختم ہو گیا, پھر اتفاق ہوا اس نے پولیس کو کال کر دی, پھر اتفاق ہوا وہ جنگلہ بھی توڑ کر کے وہ گاڑی کو توڑ کر کے لے گئے, اتفاق ہوا, پھر ساری چیزیں اتفاق کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں غلط ہونے کے باوجود اگر عورت کو کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے تو یہ بالکل غلط ہے. اور کوئی کسی قسم کی بھی کوئی عورت ہو, اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے تو یہ بالکل غلط ہے. اس کے ساتھ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ابن ماجہ کی کتاب الحدود میں بتائی ہے. لہٰذا اس کو سنسار کر دینا چاہیے, ان کے اوپر وہی حکم لگانا چاہیے جو شریعت مطہرہ کا ہے. لیکن ساتھ ہی عورتوں کے اوپر یہ قابو ڈالا جائے جو عورتیں بے حیانہ طریقے سے لباس پہن کر کے اپنے شہروں میں اور یہ باہر نکلتی ہیں اور پھر وہ ریپ کا شکار ہو جاتی ہیں, تو اس سے پہلے وہ چیک کریں کس لباس میں تھی, کس روٹین میں تھی, کس حال میں تھی. تو اس حال میں اگر وہ شریعت کے بغیر نہیں ہے تو پھر اس پر بھی جو شریعت کا قانون ہے عورت کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے وہ بھی پہ لاگو ہونا چاہیے. یہ اسلامی ریاست ہے, لہٰذا جس ریاست کے اوپر, اسلامی ریاست کے اوپر زانی حکمران حاکم ہو جائیں, جو ہے بدکار حکمران حاکم ہو جائیں, ان کے اوپر قانون بدکاروں کا لاگو کیا جائے, اس کے اوپر امریکہ اور دیگر جو مغرب کی سوچ فکر ہے وہ لاگو کر دی جائے, تو پھر میرے خیال میں اس ملک کا اندر یہ معاملات ان کے اوپر آپ پریشانی کا اظہار کرنا میری سمجھ میں سے باہر ہے. ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے سسٹم کو بدلنے کی توفیق دے, ہماری سوچ کو بدلنے کی توفیق دے. ٹی وی ڈرامے فلموں سے ہٹ کر کے ہمیں اپنا دین, جس دین کی ہر معاملے میں بھلائی ہے, ہر معاملے میں بھلائی ہے, ہر عمل میں بھلائی ہے, آپ کریں گے اس کے اندر آپ کو بھلائی بھلائی نظر آئے گی. آپ کی عزت محفوظ ہو جائیں گی, آپ کی رزق میں برکتیں ہوں گی, آپ کے معاملات محفوظ ہو جائیں گے, آپ کی نسلیں واقعی میں ایجوکیٹڈ پیدا ہوں گی, تعلیم یافتہ نہیں, تعلیم ان کے اندر بھری ہوئی ہوگی. وہ ان سے لوگ تعلیم لیں گے, وہ تعلیم سیکھ کر, وہ تعلیم نہیں جو کتابیں رٹ کر کے انگلش پڑھ کے وہ تعلیم ہوگی, نہیں, حقیقت میں وہ منبع تعلیم ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information.